بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام و دختران ملت، آج عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا 19واں درس ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا و مولا فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، ابو الانبیاء، خاتم النبین، رسول امین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا جو ہم تقابل ادیان، تلک الایام اور قرآن کے ذریعے جو موجودہ حالات اس معاشرے میں بنے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ جو یہودی لابی، جو ہندو لابی اسلام کے خلاف جس طریقے سے کار فرما ہے، ہم نے مل کر امت مسلمہ، فقراء کا یہی ایک موقف رہا ہے، وہ ہے کہ سب نے مل کر اس گرداب سے نکلنے کا راہ دیکھنا ہے، قرآن کی اس بشارت کی طرف آنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو اسوہ حسنہ ہے، اور کائنات جس واسطے تخلیق کی گئی، اللہ نے سورہ بقرہ میں جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اس زمین کے لیے خلیفہ منتخب کیا ہے، ہم سب نے مل کر، امت مسلمہ نے ایک مٹھ ہو کر، ایک طاقت ہو کر، اکٹھا ہو کر اس گرداب سے نکلنا ہے۔ نکلنے کا قرآنی طریقہ ہے، کیونکہ قرآن، اس سے پہلے میں نے عرض کیا برادران اسلام، قرآن اس کائنات کا کٹلاگ ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، جو پورے گلیکسی کے اندر ہر ذرے میں جو آج کی سائنس ترقی کرتے ہوئے زہرہ اور زحل پہ کمندیں ڈال رہی ہیں، تو یہ تخلیق آج کی سائنس کی نہیں ہے، اس کائنات کی تخلیق آج کی سائنس کی نہیں، اس تخلیق کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تخلیق تو رب کائنات کی ہے۔ اب رب کائنات نے جب اس کائنات کی تخلیق کی ہے تو کس مقصد کے لیے کی ہے؟ رب کائنات نے تخلیق کا ایک مقصد ہوگا نا، اب اس مقصد کو ہم نے ٹٹولنا ہے۔ یہ جو آج کی موجودہ سائنس ہے، اس سے پہلے کئی طریقے ہوئی ہیں، قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، بڑی بڑی قوموں کی آپ تاریخ دیکھ لیں، ان کی قوموں نے کس طریقے سے پہاڑوں کو موم کی طرح نرم کر کے اپنے لیے گھر بنائے۔ آپ دیکھ لیں اہرام مصر کو، آپ دیکھ لیں کتنی ترقی ہوئی ہیں، لیکن یہ ترقی کب ختم ہو گئی؟ جب وہ اللہ کے مد مقابل آ گئے۔ آج یہ شیطانی طاقتیں نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے اللہ کے مقابلے میں آئے ہوئے۔ اب جب اللہ کے مقابلے میں آ جائیں تو اللہ کو تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا نا۔ دیکھیے آج کی سائنس جتنی بھی آگے جا رہی، ترقی کر رہی ہے، زہرہ زحل تک پہنچ گئی، نیپچون عطارد تک پہنچ گئی، کیا انہوں نے بنایا یہ نیپچون، عطارد، زہرہ، زحل، مریخ، جتنے چاند، سورج، جتنے بھی یہ تارے ستارے، کائنات، زمین، آسمان، فلک، شجر، حشر، یہ سب انہوں نے تخلیق کیا ہے؟ نہیں، خالق تو اللہ، یہ تو تحقیق کر رہے ہیں صرف اللہ کے اس نظام کو جو رب نے بنایا ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جس نے اپنے نبی کے نور سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تو جب اس کائنات کو تخلیق کرنے والا وہ رب ایک نظام دے رہا ہے آپ کو، عقیدہ ختم نبوت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اب جب یہاں پر نبوت ختم ہو گئی تو ہم نے اسی نظام کو دیکھنا ہے جو نظام اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اس زمین کے لیے اس کو خلیفہ منتخب کیا۔ برادران اسلام، آج کے اس پرفتن دور سے نکلنے کا، آج کے تکفیر سے نکلنے کا، آج ان جو شیطانی طاقتوں نے جو یاجوج ماجوج کی دجالی خلیفہ ہیں،
ہندوستان اور اسرائیل سے ان کی اس چنگل سے نکلنے کا قرآنی حل یہی ہے کہ ہم وہ نظام کی طرف آئے جو نظام اللہ کا ہے، جو نظام اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کے نظام کی طرف آئیں گے، اللہ کی تائیدات ملے گی، ہم ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس رحمانی قوت کی طرف آنا پڑے گا، عبد الرحمن بننا پڑے گا عبد الشیطان کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کو اپنانا ہے، اسی طریقے کو لے کے چلنا ہے، اسی طریقے پر جو امت مسلمہ کی اصلاح کرنی ہے۔ برادران اسلام، میں درخواست کرتا ہوں امت مسلمہ کے ہر وہ طبقے سے، خاص کر علماء کرام سے، دیکھیے آپ، قابل غور بات ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے نا، آپ اپنے گھر میں کیسا رہتے ہیں؟ جوتوں سمیت پھرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آپ وہاں جب جاتے ہیں تعظیم سے جاتے ہیں، ادب سے جاتے ہیں، احترام سے جاتے ہیں، اپنے آپ کو طہارت کر کے، وضو کر کے آپ اس زمین پہ قدم رکھتے ہیں جو زمین منتخب کر دی گئی ہے، جو اللہ کی گھر کے نام سے، اس زمین کی حدود کے اندر، اس زمین کی حدود کے اندر آپ کس طریقے سے ادب و احترام سے قدم رکھتے ہیں۔ پھر جب ایک جگہ منتخب کر دی گئی ہے، اس زمین کو اللہ نے حضور نبی، اس زمین کو اللہ نے سرکار کبریا کے صدقے جعل اللہ لہ الارض مصلی منتخب کر دیا ہے، تو پھر تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھے، اس پر طہارت سے رہے، اس پر پاک رہے، اس کو پاکی رکھے، اس کے اندر سجدہ کرے، عبادت کرے، اس کی کبریائی بیان کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے۔ برادران اسلام، یہ زمین مسلح ہے، اس کو ہم سب نے مل کے مسجد بنانا ہے۔ ہم نے اس زمین کو جعل اللہ لہ الارض مسلح ہے۔ اب زمین کو کب بنے گی؟ جب زمین مسلح، جب اس زمین پہ اللہ کا نظام ہوگا، خلافت کا قیام ہوگا، جب یہاں پر نظام جو ہوگا، یہ سودی نظام کب ختم ہوگا، یہ سامراجی نظام کب ختم ہوگا، یہ جتنے بھی جو نظام جو انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ انسانوں کی ذہنی تخلیق کے نظام کب ختم ہوں گے؟ جب نظام وہ اللہ کا آپ زمین پہ نافذ کرنے کے لیے ان فرقوں سے، ان تعصب سے، ان گروہوں سے نکل کر آپ ہوا سماق المسلمین پر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب مسجد کا ادب احترام ہے، جو اللہ کا گھر ہے، تو پھر برادران اسلام، اے امت مسلمہ کے وہ علماء کرام جو محراب منبر پر بیٹھتے ہیں، تو محراب و منبر کا کتنا تقدس ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ درخواست ہے میری آپ سے، عقیدہ ختم نبوت یہیں پر ہو جاتا ہے، یہی ایمانیات کی بات آتی ہے۔ جب زمین جو اللہ کی طرف سے مسلح کر دی گئی ہے، آپ نے اس زمین کا انتخاب کر دیا ہے، وہاں پر کوئی اس زمین کی بے حرمتی نہیں کرتا، جوتوں سمیت نہیں آتا، تو پھر جب ایک جگہ کا انتخاب، اس منبر اور محراب کا انتخاب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو گیا، یہ منبر رسول ہے، یہ محراب رسول ہے، یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، انبیاء کی امامت بیت المقدس میں کی، تو اس امامت کا جو آپ امت سے ایک صف آگے کھڑے ہو کر امامت کر رہے ہیں، تو پھر اس کا تقدس کتنا ہونا چاہیے۔ تو خدا را اس منبر و محراب پر بیٹھ کر تکفیر کرنے والے، تکذیب کرنے والے مسلمانوں کو ایک آسان طریقہ مل گیا آج۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، میں اکثر یہ بات ببانگ دوہل کہتا ہوں، اگر بین الاقوامی دنیا میں، یورپ میں اپنے آپ کو ویلیو بنانا ہے، تو کھڑا کہ جو سیاستدان کیا ہوتے ہیں، سیاستدان اگر اپنی ویلیو بنانی ہوتی ہے تو فوراً فوج کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہے۔ جب فوج کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو جو بین الاقوامی جو یہ جتنے دلال ہیں، جو بین الاقوامی دلال جتنے ہیں، جو اس مملکت کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو مملکت کی اکائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اس کی ویلیو کے مطابق اس کو جناب سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی سپورٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آسان طریقہ ہے، چند مذہبی جو عناصر شر پسند ہے، بس اپنے آپ کو ویلیو بنانے کے لیے فلانا تو کافر ہو گیا،
ممبروں میں محراب پر بیٹھ کر کفر کے فتوے دیتے ہیں، فلانا تو قادیانی ہو گیا، فلانا اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب وہ اس کی جو بین الاقوامی دلال ہیں، جو اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں میں تکفیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی ویلیو کو دیکھ کر اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے اور معاشرے میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے کی ٹکراؤ کو ختم کرنا ہے، اس معاشرے میں ٹھہراؤ لانا ہے۔ برادران اسلام، قابل غور بات ہے۔ ارے پتہ تو اس امتحان کا کب لگے گا؟ جب آپ کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، جب آپ سے سوال جواب کیا جائے گا، جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، آپ سے عشق محبت میں، اگر وہاں آپ سوالات دے دیتے ہیں، پھر پتہ کب لگے گا آپ کو؟ مزہ تو تب آئے گا جس پر کفر کی تہمتیں لگانے والوں جب حوض کوثر پہ کھڑے مصطفیٰ آواز دیں گے کہ فلانا میرے امتی کو بلاؤ، اس کو میں نے حوض کوثر سے پانی عطا کر رہا ہے۔ ارے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یاد رکھیے یہ باتیں قرآن کی فیصلہ ہے، سرکار کبریا کا فرمان ہے۔ یہ وقت ایسا ہوگا، تمام تر حشر کا میدان ہوگا، امتی جتنے کھڑے الاتش 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 چلا رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کریں گے، امتی 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 کی آواز صدا بلند ہوگی، امت کو آواز دے رہے ہوں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قبر کی باتیں کس کو پتا، ارے قبر کی باتیں سب کو پتا، ساری دنیا یہ حشر دیکھ رہی۔ آپ نے دیکھا اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے قبروں کا کیا حشر ہے، اللہ والے فقیروں کا ان کے مزارات کو جا کے دیکھیے، ان پہ آج بھی چراغاں ہیں۔ جب اعمال دیے جائیں گے سیدھائے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں، یاد رکھیے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پتہ لگے گا کہ اس کو بائیں ہاتھ میں اعمال دے دیے گئے، ایک ایک نیکی کے لیے، ایک ایک اچھائی کے لیے اس وقت ترسیں گے اور التجا کریں گے کوئی ہمیں ایک نیکی عطا کر دے۔ تو برادران اسلام، آپ وہاں پر یہ نہیں آپ کا کوئی وکیل ہوگا، نہ وہاں پر کوئی آپ کا کوئی جج ہوگا، وہاں پر کوئی آپ کو کوئی جرنیل ہوگا، وہاں پر آپ کی کوئی سفارش ہوگی، یا وہاں پر آپ کے کوئی بچانے والا ہوگا۔ اگر بچانے والا ہوگا، سفارش ہوگی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر سفارش ہوگی، فرمان ہوگا فلاں مرے پر فلاں امتی کو اس کو حوض کوثر عطا کرنا چاہتا ہوں، تب آپ کے چہروں پر کیا رہے گا؟ یاد رکھیے یہ حدیث مبارک ہے، اس وقت آپ کا اپنے جسم پر اختیار نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کے پیر آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی، جسم کا ہر اندام یہ گواہی دے گا کہ اس بندے نے، اس انسان نے مجھ سے یہ غلط کام کرائے۔ بچیے، خدا را خوف کریے، کرامن کاتبین ہیں، ان عقیدے پہ واپس آئیے، اسلام کی اس طریقے پہ واپس آئیے اسلام کے۔ یہ اعمال ہمارے لکھے جا رہے ہیں، وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ، جو شر پھیلائے گا اس کے ذرے کا بھی ایک ایک حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ برادران اسلام، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حوض کوثر پر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی آواز کریں گے جب ہر جگہ پر التش ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ ہمیں حوض کوثر اپنے محبوب کبریا کے ہاتھ سے عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام، اس کی تیاری کرنی ہے، امت مسلمہ کو آپ اور سب نے مل کر اس کے لیے تیار کرنا ہے، معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا کرانا ہے، یہ تکفیر کو ختم کرانا ہے، یہ ممبر و محراب کے تقدس کو جو پامال کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے برادران اسلام، جنگ بدر کا واقعہ یاد رکھیے، کہتے ہیں کہ قبر کے حساب قبر میں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کی کبریا ہے، فرمایا جب جنگ بدر سے پہلے فرمایا آپ نے یہاں پر یہ فلانا مرے گا، یہاں پر فلانا مرے گا، ابو جہل، سب کا ایک ایک نشانی بتائی۔ ایک صحابی رسول جا کے دیکھ رہے جہاں پر جس کو سرکار کبریا نے نشاندہی کی تھی وہ وہیں پر جا کے مرا پڑا ہوا تھا۔ جب ایک گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے میں تمام تر مشرکین عرب کو دفنایا گیا، ان پر مٹی ڈالی گئی۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے ابو جاہل، تم نے دیکھا کہ مجھے میرے اللہ نے کس طرح برتری عطا کی؟ اے عتبہ، اے شیبہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر گئے،
یہ تو گڑ گئے، ان کو آواز کہاں سے آ رہی؟ فرماتے ہیں جس طرح تم سن رہے ہو یہ بھی سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو برادران اسلام، اس وقت سے ڈریے، امت کی گمراہی سے بچائیے۔ یہ امت مسلمہ کے مذہبی حلقے کی ذمہ داری ہے۔ آنے والا کل آگے تاریخ آپ سے پوچھے گی، آپ کی اولاد سے پوچھے گی، آج اتنا ساری قوتیں رکھنے کے باوجود، آج آپ سوشل میڈیا کے رکھنے کے باوجود، آج آپ مدارس اور مساجد رکھنے کے باوجود، آج آپ اتنی عسکری طاقتیں رکھنے کے باوجود، پھر اسلام کیوں مغلوب تھا؟ پھر ہندوستان کا مسلمان کیوں مغلوب تھا؟ پھر برما کی مسلمان اتحادی کیوں ہو رہی تھی؟ پھر اس طرح فلسطینی مسلمان اتحادی کیوں ہو رہی تھی؟ ان سازشوں کا تدارک آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کیوں کا جواب پھر آپ کی اولاد کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس جواب سے سرخرو کرے کہ ہماری اولاد فخر سے کہہ سکے کہ ہم اس امتی کے رسول کے جو امتی کے اولاد ہیں جس نے اپنے استطاعت کے مناسبت سے اس آواز کو امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ ہم سب سے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ یہاں پر مسئلہ ختم نہیں ہو گیا۔ دیکھیے تقدس ہے، مسجد کا تقدس ہے، احترام ہے، ادب ہے نا۔ وہاں پر بیٹھ کے سیاسی گفتگو نہیں کی جائے، وہاں پر اونچی آواز میں بات نہیں کی جائے، وہاں پر جو دوسرا اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں مداخلت نہیں کی جائے، ہے نا۔ مسجد کا تقدس ہے نا۔ تو جب مسجد کا تقدس ہے تو ممبر کا تقدس کیوں نہیں ہے؟ اس ممبر کے تقدس کا خدا را خیال کریں۔ امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، ان شیطانی قوتوں کو شکست دینا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کو قائم کرنا ہے، اس زمین پر اس عدل و انصاف کا اس نظام کو جو اللہ نے تشکیل دیا ہے، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا خلیفہ نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کو ابلیس کا خلیفہ نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کو جنت کا خلیفہ نہیں بنایا۔ ارے فی الارض خلیفہ، اس کو تو زمین پر خلافت عطا کی۔ تو ہم نے اس زمین پر اس نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کو جو آج گمراہ کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو جو ایک دوسرے کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، جنونیت پیدا کی جا رہی ہے، تکفیر پیدا کی جا رہی ہے۔ آسان طریقہ ہے، فلانا کافر ہو گیا جی، فلانا مشرک ہو گیا، فلانا قادیانی ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے برادران اسلام، افسوس کی بات ہے، ہمیں منبر و محراب پر بیٹھ کر حضور کی امت کو متحد کرنا ہے۔ میری اپیل ہے تمام مذہبی حلقے کے، کوئی انقلاب آج تک انتخابات سے نہیں آیا۔ کسی نبی نے انتخاب سے فرعون کے خلاف انتخاب نہیں لڑا، موسیٰ علیہ السلام نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ابو جہل کے خلاف انتخاب نہیں لڑا۔ ارے انقلاب تو اللہ نے اس نظام کے ذریعے لانا ہے جو نظام آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے بتا دیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، تو پھر طریقہ نظام تو وہی ہوگا نا جو آخری نبی نے لایا ہے، اسی طرف آنا ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت دینی ہے۔ اللہ کو ہم نے ان معبودان باطل کے سامنے منوانا ہے، ان لات و منات کو ختم کرنا ہے، ان جو اقوام متحدہ میں رکھے ہوئے ان بتوں کو توڑنا ہے۔ ہم نے اس سلامتی کونسل جو انبیاء علیہ السلام کی سلامتی کونسل ہے، جو ایمانیات کی سلامتی کونسل ہے، جو ہم اس پر ایمان لامنت باللہ پر امت مسلمہ کو اس پر متحد کرنا ہے۔ یہی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فقراء کا یہی منشور ہے، فقراء کا یہی ایک راستہ ہے، فقراء اسی پر امت مسلمہ کو دعوت دیتے ہیں۔ آئیے، مخیر حضرات سے میری اپیل ہے، آئیے اس سلسلے کو آگے لے کے بڑھانے کے لیے عوام کے اندر اس شعور و آگاہی کی اس مہم کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی اس عقیدے کو امت مسلمہ کے اندر پیار اور محبت سے تقابل ادیان کے ذریعے، آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں ایک چیز آج کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے درس شروع کیا تقابل ادیان کے سلسلے کا، تو سوشل میڈیا کے اوپر تقابل ادیان کے سلسلے کے مختلف کتب کے جو ہے نا حوالے جات آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تحقیق کریں مسلمان بھائیوں، تحقیق کریں۔ پہلے تحریک چلاتے بعد میں تحقیق کرتے، پہلے لوگوں کو ورغلاتے بعد میں تحقیق کرتے۔ تحقیق کریں، تقابل ادیان کریں،
دیکھیں جین مت میں کیا لکھا ہوا ہے, بدھ مت میں کیا لکھا ہوا ہے, یہودیوں نے کیا کہا ہے. ہندوؤں کے جو 101 قوم 101 ذات ہے, ہندو کوئی قوم کا نام نہیں ہے. ہندو تو ہندوستان کے رہنے والے پہ ہندو نام رکھا, اس کو بھارت کہا, انڈیا کہا, برکھنڈ کہا, کئی نام ہے اس کے. تو ان کی جو آریاں ہیں, لنگایت ہے, ان کی اپنی اپنی کتب میں کیا کیا بشارتیں موجود ہیں حضور کی. بڑی خوشی کی بات ہے. امت مسلمہ کو تحقیق کی طرف آنا چاہیے. ہر مسلمان مبلغ ہے, ہر مسلمان مجاہد ہے. اس کے ایک کان میں اشہد لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے, دوسری کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. تو یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. یہی درس کا سلسلہ آج 19واں درس ہے, جس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر امت مسلمہ کو اگر اس نبی کے نام پہ ایک نہ ہو سکے تو یاد رکھیے اٹھو گے نہ حشر ہوگا پھر کبھی. دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا, کل آپ نے جواب دہ ہونا ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں. وہاں پر جب کوئی آپ کو شفاعت دینے والا نہیں ہوگا, وہاں آپ کا کوئی نہیں ہوگا, وہاں پر آپ کو اگر بچائے گا تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بچائے گی. تو ہم نے اس شفیع مسلمین سے وہ حشر جو حوض کوثر کے جو آپ کوثر عطا کریں گے, ہم امت مسلمہ سب سے درخواست کرتے آئیے اس کی تیاری کریں. ان 3 سوالوں سے جو قبر میں جواب دینا ہے, اس قیامت امت مسلمہ پر قیامت طاری ہے, اس قیامت سے قیام کی طرف جانا ہے, تو انہی 3 سوالوں کی طرف ہم نے تیاری کرنی ہوگی. اس تکفیر سے نکلنا ہوگا. ممبر و محراب کے تقدس کو جو ہم نے جو ہے نا قائم کر کے ہم نے اس امت مسلمہ کو یکسوئی کی طرف حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانا ہوگا. اور یہ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبانی جو ہے, جو تکفیر ہے, جو ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے. میں نے تحقیق کیا, کافی دنوں سے لگا ہوا تھا, تحقیق کر رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. مجھے ایک بات میں دیکھی بڑی ہنسی ہوئی, میں عجیب قسم کی ایک بات میرے سامنے آئی. سب سے زیادہ جو کافر ہے وہ مسلمانوں میں, سب سے زیادہ کافر مسلمانوں میں, سب سے زیادہ کفر کے فتوے مسلمان دوسرے پہ لگائے ہوئے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا اور پکا عاشق بنائے. اس تکفیر سے نکال کر ہم جو ہے ہوا سماع المسلمین کی بنیاد پر ایک ہو کر آپس میں ایک جو ہو حلقہ یاراں بریشم کی طرح نر, رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن, وما علینا الا البلاغ المبین.